آج کا ٹاپک بہت ہی حسان، بہت ہی منفرد. میں کافی عرصے سے اداسی کے موضوع کو پڑھ رہا تھا. ونسنٹ وین گو کی فوٹوز اور چیزیں وال پیپرز کے طور پہ تو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹاپکس میں ہم پڑھ بھی لیتے ہیں. اس نے اپنی زندگی کا ایسنس مجھے لگتا ہے پینٹ میں نہیں لکھا، اس نے 1 2 3 4 5 الفاظ میں کہا، جو اس نے آخری الفاظ کہے. دا سیڈنس ول لاسٹ فار ایور تھیو. میرے بھائی اداسی ہمیشہ رہے گی. تم جو کہتے ہو کہ میں واپس گھر چلا جاؤں، کیا اداسی وہاں میرا پیچھا چھوڑ دے گی؟ will I not be sad at home؟ جب میں اپنی کتاب کی تحریر شروع کی تو میں نے اس میں اپنی زندگی کا، پاکستان سے باہر کا واقعہ ڈالا کہ جب میں گھر والوں سے دور جا رہا تھا میں بہت اداس تھا، اور مجھے یہ معلوم ہوا کہ اداسی نے 7000 فٹ کی بلندی پہ بھی میرا پیچھا نہ چھوڑا. اور خیال یہ گزرا کہ یہ کیا میں تو چاند پہ چلا جاؤں یا مارس پہ چلا جاؤں، مریخ پہ بیٹھا ہوں یا سیٹرن پہ بیٹھا ہوں، اداسی نے اگر آنا ہوا تو وہ آ جائے گی. جو جان نے کہا کہ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، ارے یہ اداسی کہاں سے آتی ہے. اور یہی کانسیپٹ چلتا رہتا ہے. ایک طرف اداسی ایگزسٹینشلزم سے آتی ہے، ایلینیشن سے آتی ہے، ابزرڈٹی سے آتی ہے کہ کائنات بے مقصد ہے، اور دوسری طرف ہمیں ریلیجس ایکسپلینیشنز بھی آتی ہیں. لیکن رسول اللہ کی ایک چیز مجھے اتنی خوبصورت اب جا کے سمجھ آتی ہے، تم جان جاؤ یہ دنیا کیا ہے، تم ہنسنا بھول جاؤ، کیونکہ اس میں تو خسر ہے. ان الانسان لفی خسر. تم آگے بڑھتے ہی نہیں ہو، تم 1 قدم آگے لیتے ہو، ایکچولی 3 قدم پیچھے جا رہے ہوتے ہو. سائنس صرف کہتی کوئی لا کے بارے میں ہم جانتے نہ ہو، انٹروپی کا لا تو بھائی انتہائی ویلڈ ہے. تم جب بھی کوئی محنت کرتے ہو تو ایکچولی 3 قدم پیچھے کی کر لیتے ہو. کائنات میں ڈس آرڈر بڑھ رہا ہے، دا ڈس آرڈر از انکریزنگ. کائنات گر رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، اور انٹلیکچوئلز کو اس کی اداسی پکڑ بیٹھی ہے. جو کہ شیو کمار نے انٹرویو دینے والے کو کہا ارے یہ میرا تھوڑی غم رہا ہے، تمام انٹلیکچوئلز ہی بھائی اس غم میں بھرے رہے ہیں. That we all are dying. کتنی دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں، پر کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے. زینب امیر بھی ہمیں سن رہی ہیں، ذیشان شانی بھی سن رہے ہیں، کیسر بھی ہمیں سن رہے ہیں، اور کیسر نے بہت ہی خوبصورت شعر ہمیں لکھ بھیجا. اگر نہ درد میری روح میں اتر جاتا، اگر نہ درد میری روح میں اتر جاتا، میں جیسا بے خبر آیا تھا بے خبر جاتا. آپ سن رہے ہیں آج خرم کو FM 101 with the last words of Vincent van Gogh. ونسنٹ کی زندگی کے اوپر 1500 سے زائد تھیسز دی گئی. کسی نے کہا کہ وہ شیزوفرینک تھے، کسی نے کہا ارے نہیں وہ تو بائی پولر تھے، اور کسی نے کہا نہیں انہیں مائلڈ اپیلیپسی تھی، اور کسی نے کہا کہ وہ صحیح جانتے نہیں تھے. آپ سب کو پروفیسر جان نیش کی زندگی تو یاد ہی ہوگی، جنہوں نے نیش ایکویلیبریم بنایا تھا، گیم تھیوری کے اوپر کام کیا تھا. آپ سب کے علم ہے کہ وہ بھی شیزوفرینک تھے. اور امیٹیشن گیم مووی والے ہیرو الن ٹیورنگ، دا مین ہو انوینٹڈ کمپیوٹرز، آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا، ان کے اوپر بھی ایسے ہی سائیکک ڈس آرڈرز کے الزام لگتے ہی رہے تھے. اور ونسنٹ وین گو کے ساتھ کہانی کچھ زیادہ ہی سخت ہوگی. جب بھائی نے بھی نکالا اور انہیں بار بار ہاسپٹل جانا پڑا، اور وہ وہیں پہ علاج کرا رہے تھے. اور اس سٹوری میں ایک بہت انٹرسٹنگ ٹرن آتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ایگزسٹینشل فلسفی کے مطابق اس نے کنڈیم ٹو بی فری کی حالت کو ختم کرنا چاہا، اینڈ ہی اسٹارٹڈ ٹو ٹیکنگ ریونج فرام دا یونیورس اینڈ دا نیچر. ونسنٹ نے پستول اٹھائی، اپنی طرف گھمائی اور شٹ ہمسیلف. اور اس کے بارے میں ایک امیزنگ بات یہ آتی ہے کہ وہ پستول کبھی نہیں ملی. یس. اور ویئر ہی شاٹ ہمسیلف واز اے پلیس، جو کہ ایک کھیت تھا یا ایک جگہ تھی لیٹس سے، لیکن وہاں پہ کبھی ایسی کوئی چیز ملی نہیں، اور اس کے ارد گرد کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں چھپائی نہ جا سکتی ہو. مگر عجب بات ہے 27 گھنٹے انہوں نے اس کیفیت میں گزارے کہ کبھی وہ صحیح ہوتے تھے، کبھی وہ گر پڑتے تھے، لیکن حالت کافی بہتر تھی. جب تھیو جو ان کا بھائی جس نے ان کو نکال رکھا تھا انہیں لینے آیا، اور لینے ابھی وہ آئے ہی تھا تو، اور اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ یہ اداسی پیچھا نہیں چھوڑے گی. This sadness will last forever. I again recommend you all to read Will Durant's Story of Philosophy or any other good book, اور اس میں یہ گراؤنڈڈ تھیوری کے پیٹرنز اٹھائیں، وہ کامن ٹرمینالوجیز جو بڑے بڑے فلسفہ نگاروں کی زندگی میں ان کے ساتھ جڑی رہی، خواہ وہ سقراط تھا، خواہ وہ پلاٹو تھا، یا بعد میں آنے والے محققین یا فلسفہ نگار تھے جو اس فیلنگ کے اندر جڑے رہے. Anyway, but before you take a revenge from yourself from sadness، یا اگر آپ کو لگے کہ کائنات میں جس ہیریجر نے کہا تھا ہمیں تھرو کر دیا گیا، میں نے چنا نہیں کہ میں مرد ہوتا، میں نے چنا نہیں کہ میری آواز ایسی ہوتی، میں نے چنا نہیں کہ میرے بال کالے ہوتے، میرا قد ایسا ہوتا، میری انگلیاں ایسی ہوتی، بس مجھے یہ سب دے کے بھیج دیا گیا، اور ایک دم میرے نفس کو ایک جسم کا بھار اٹھانا پڑا. اور جب میرے نفس کو اس جسم کا بھار اٹھانا تھا تو پھر
پتہ چلا کہ جو ایگزسٹینشیل فلسفی ہے اس کے اگینسٹ ریلیجنز رہے ہیں. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. ارے ہم نے کسی چیز کو بے مقصد تھوڑی پیدا کیا ہے, ہر چیز میں بہت ہی خوبصورت مقصد پایا جاتا ہے. لیکن اداسی سے لڑنے کے بعد it's quite tough. Honestly, it's quite tough. So another beautiful song, if you're sad, if you're loving someone, if you're longing for someone. کاوش تیرے پیار میں دل ہار کے میں نے کیا کھویا کیا پایا. Live on FM 101 with RJ Khurram Eli. You can follow us on Facebook, www.facebook.com/FM101 Pakistan. Web streaming address www.radio.gov.pk and text. Okay جی, Zainab Amir بھی ہمیں سن رہی ہیں. And the most important thing, yesterday I was just chatting with her on the topic کہ بہت زیادہ چیزیں, بہت زیادہ کیپشنز we just pick up from the authors اور ان کو یوز کر لیتے ہیں. Anyway, اتنے زیادہ absurd authors میں we just miss the name of Franz Kafka. Kafka who just got too much of fame by his work Metamorphosis. اس میں بھی وہ ایک انسان اٹھتا ہے, جاگتا ہے اور دیکھتا ہے ارے یہ کیا ہوا, ارے میں تو انسیکٹ بن گیا ہوں. انسیکٹ بن کے باہر جاتا ہے تو اس کے گھر والے سے قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں, آفس والے اس کو لینے آتے ہیں, ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کہ یہ وہ ہے. اور یہی سچ ہے یار, ہم جب تک ایگزیکٹ وہ انسیکٹ نہیں بنتے جو ہمیں دوسرے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں کرتے. آپ خود دیکھیے, نیچے جرمن کی گلیوں میں کالی اینک پہنے ہوئے گرا ہوا مرا پایا گیا. یہی حالت آپ دیکھیں وین گو کی ہوئی, اور یہی حالت والٹائر کے اپنے اصل علاقے سے دور جا کے بھاگ کے ہوئی. جب تک آپ وہ ویسا انسیکٹ نہیں بنے جیسا سوسائٹی دیکھنا چاہتی تھی, آپ بہت برے انسیکٹ تسلیم کیے گئے, اور آپ کی the way you had to be accepted, ان کو آپ کو ایکسپٹ ہی نہیں کیا گیا for the society. And the story continues کہ جب شیو کمار مائے نی مائے میرے گیتاں دے نینا وچوں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا شیو آپ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں یا کہیں جانا چاہتے ہیں, کہتے ہیں جی میں جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہاں؟ کہتے اپنے آپ سے دور, میں اپنے آپ سے دور جانا چاہتا ہوں. یہی بات وین گو نے کہی, بھائی گھر تو چلا جاؤں گا, کیا وہاں اداسی میرا ساتھ چھوڑ دے گی؟ کیا میں کانسیپٹ آف فنامنالوجی سے آزاد ہو جاؤں, کیا میں کانشیسنس سے آزاد ہو جاؤں گا؟ آج کل I will upload the status soon. I'm reading the work Shah Walillah Dehlvi, Hujjat al-Baligha. This is where God tells you all کہ جب الستو بربکم قالوا بلا کا دعویٰ روحوں نے کر رکھا تھا, اور جب روحوں کو جسم کے ساتھ نیچے بھیجا کیا تو وہ بہت مشکل کام تھا. جو پلانٹس, اینیملز, پہاڑ, پتھر, کچھ کسی نے وہ فطرت و قسمت کا بھار نہ اٹھایا, وہ ہم نے اٹھا لیا. اور اس کے ساتھ سب سے ایک اور بڑی چیز ضمیر, جاگ جانا. صرف پوری کائنات پہ ہم موقف رکھے ہوئے, کائنات کا ہم پہ موقف ہی نہیں. پتھر یہ جانتے نہیں کہ وہ تباہ ہونے والے ہیں, سورج یہ جانتے نہیں وہ ٹھنڈا ہونے والا ہے. ارے اور ہم ہیں کہ پریشان ہوئے ہیں اپنے بارے میں اور دوسری کائناتوں کے بارے میں. کہوں دوست سے, دوست کی بات کیا آپ سن رہے ہیں RJ خرم کا FM 101.